آپ دیکھ رہے ہیں ملک ارسلان یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرقہ پرستوں کے بارے میں، کیونکہ ان کا فائنل راؤنڈ شروع ہو گیا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو تمہارے بزرگوں کا گند تو نظر آ گیا، ہمارا پھل نظر آ گیا، تمہارا گند نظر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، نہ بولو، گندگی پھیلانی پڑتی ہے پھیلاؤ، لیکن اگلے بندے کو ڈیفیم کرو۔ اب ان کو پتہ نہیں کہ ان کو واسطہ جس بندے سے پڑا ہے نا، وہ بندہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو ڈپریس ہو کے بیٹھ جائے۔ میں نے تو بتایا جتنا میرے خلاف بولو گے میرا تو خون اتنا ہی بڑھتا ہے، اتنا ہی مجھے جوش ہوتا ہے۔ آج دیکھو میں نے طبیعت صاف کی ہے نا، اس ساتھ رضوی انہوں پٹھا کر کے نا لتر مارے گا کہ تو ماما پنگا کیوں لیا انجینئر نال، میں 1.5 سال پہلے لیا سی، ہوں تک پہ بھگتنا وا، تو انہوں کی نے کہا کہ تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرا، تو میں نے طبیعت صاف کی ہے۔ بالکل اب زیرو ٹالرنس ہے، کوئی لحاظ نہیں۔ اور شکر کرو تم لوگوں کو مسلمان مانا ہوا ہے ہم نے یار، چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کو۔ اتنے دیدہ دیر ہو گئے ہو کہ ایک بندہ جو ختم نبوت پہ کام کر رہا ہے اسے قادیانی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، اور کہتے ہو بڑا مرزا اور چھوٹا مرزا، یعنی جن کے پلے شے کوئی نہیں ہے۔ تو میں تم لوگوں سے اب احترام سے پیش آؤں گا۔ میں تو تواڈے سارے بزرگاں دی جڑی کتاباں نے نا، ایک ایک شے تواڈی پبلک نو دساں گا، بالکل کوئی لحاظ نہیں کراں گا۔ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چپ کر جاؤ۔ کم پیا ہے جہاں ابا پوڈری چرسی نکل آئے نا، وہ کام نہیں ہے کہ اپنے پیو دے فضائل جڑ مسجد کھلو کے بیان کرے۔ چپ کر کے سائڈ تے بہ یار، سب نو پتا تیرا ابا کی سی۔ جتنی بار تو فضائل بیان کرے گا اور ایک شریف آدمی کو الزام لگاؤ گے تو میں لمحہ پاواں گا، ایک ایک نو لمحہ پاواں گا۔ بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ میں تو اپنا کام کر بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں چلتی پھرتی 302 ہوں۔ ہاں اللہ کے فضل سے 344 لیکچر میں نے قرآن کلاس بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے اپنی، ٹھیک ہے، تمام اختلافی موضوعات ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ہوں میں سیدھا پدرا کرنے کا کام شروع کرتا ہے، یہ فائنل ٹچ بھی تو دینے ہیں نا، منطقی انجام تک مسئلے کو پہنچا کے جانا ہے۔ ہاں بالکل کسی کے دماغ میں کوئی چیز نہ رہے، یہ بالکل یہ فراڈ کے اوپر دین آپ کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو قیامت سے پہلے دوبارہ غالب کرنا ہے، اس کے لیے یہ بابے مارنا ضروری ہے۔ یہ دین کے سب سے بڑے دشمن یہ بابے ہیں جنہوں نے دین کا یہ جنازہ نکالا ہے، اس لیے کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ جن لوگوں کے پہلے میں تھوڑا احترام بھی تھوڑا کرتا تھا نا، مجھے تو پتا تھا کہ یہ بھی یہی کچھ ہے، لیکن صرف اس لیے کرتا تھا کہ میں وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ایک کر کے میں نے ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ غزالی کو بھی ہاتھ ڈالا ہے میں نے اس دفعہ کہ اس کے کیا نظریات تھے۔ کسی نے جھوٹا ثابت کرنا ہے، جاؤ اس کی کتابیں کھول کے پڑھو۔ انہیں کہو کہ ساری کتابیں ہی بدل گئی ہیں، نہیں مطلب ہے بندے بھی کوئی نہیں جے، پتہ نہیں پھر کھوتے یا گھوڑے ہی دبے ہو جائے اتنے۔ ہاں اگر بندے ہیں نا تو انہوں کا تعارف کتاباں نے۔ اگر تسی کہہ رہے کتاباں بزرگاں دی نہیں، پھر سانو کیا پتا بزرگ اس نال ہے، کوئی بندہ ہے بھی سی کہ نہیں۔ دیکھو اگر آپ کہتے ہیں یہ کتاب فلاں بزرگ کی ہے، تو اگر وہ کتاب ہی ثابت نہیں، پھر بزرگ بھی ایسی کہ نہیں ہوتے کوئی، کہ کوئی اور ہی شاید دبی سی۔ تو بزرگ اگر دبے ہے تو پھر وہ کتاب ہی تعارف ہے نا۔ پوری دنیا میں وہ احیاء العلوم میں نے تو نہیں لکھی، کیمیائے سعادت میں نے نہیں لکھی، مکاشفۃ القلوب میں نے نہیں لکھی، المنکس من الضلال میں نے نہیں لکھی، منہاج العابدین میں نے نہیں لکھی، میں نہیں چھاپ رہا۔ پوری دنیا میں اور یہ وہ کتابیں جن کے عربی اور فارسی نسخے دنیا کی لائبریریز میں موجود ہیں، اور میں ان میں سے نکال کے اب ایک ایک کر کے شروع ہو کہ یہ دیکھ لو، یہ ان لوگوں کا لیول ہے، یہ ان کا فلسفہ کا لیول ہے، یہ ان کے سائنس کا لیول ہے، یہ ان کے عقیدوں کا لیول ہے۔ اب یہ لوگ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو غوث وقت ماننے میں، یہ تو کہتے ہیں غوث وقت جو ہے نا وہ رائی کے دانے کو جس طرح ہتھیلی پہ دیکھتا ہے اس طرح کائنات کو دیکھتا ہے، انہوں سائز ہی نہیں کائنات بتا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کیمیائے سعادت میں کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ 160، یعنی 160 زمینیں ہو تو ایک سورج بنتا ہے۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ 1.3 ملین 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہوں دسو اس کا مطلب ہے سائنس نہیں آتی تھی ان کو، صرف سائنس نہیں بزرگی بھی فارغ۔ یہ تو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتے تھے کائنات، انہوں نے کائنات کا سائز ہی نہیں پتا۔ تذکرۃ الاولیاء میں کتنے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ جلال میں، انہوں نے کہا کہ میں جلال میں ہوں، میں آسمان کو زمین پہ پھینک دوں گا، اور نہ ستوں ہے نہ تو آسمان نے سائز کا پتا نہ زمین دا، نہ ستوں آسمان کو زمین پہ پھینک دوں گا، نہ ان کو آسمان کے سائز کا پتا نہ زمین کے سائز کا پتا، بس دھمکیاں لگاتے رہے۔ وہ سارے ڈر جاتے سر، جی بوٹی بھون لی جی ملتان اس لے آ کے، خدا دا نہ آ جائے، سب جھوٹ نکلا ہے۔
یہ جتنی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا، نیل آرمسٹرانگ نے قدم رکھا، ایک اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی، مسلمان ہو گیا، کوئی انہیں پتہ ہی نہیں نیل آرمسٹرانگ۔ یہ وجہ ہے جو آپ کے دین کا مذاق بن رہا ہے۔ ہاں یہ کہانی ہے ان لوگوں کی، تو ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے، بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تھوڑے نال۔ اچھا یہ جو بیچارے لبرلز تھے، جو سیکولر تھے نا، وہ تو ڈرتے ہوئے دین پہ بات کرتے تھے نا، کیونکہ وہ کہتے تھے ہم پہ اعتراض کریں گے کہ ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں اور ہم ان کے بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، میرے ساتھ تو نہیں کوئی کہہ سکتا، میں تو لیا کے سامنے رکھ دینا۔ یہ جو کہتے ہیں ساڈے بزرگوں دی یعنی خدمات، میں دسنا ہے خدمات نے جناب تواڈے بزرگوں دی، انہوں نے سورج دے سائز دا نہیں سی پتا، انہوں نے بوٹی کی تو پننی سی، یہ لیول تھا ان کا۔ اور آپ کو کہانیاں پڑھائی ہوتی ہیں بڑا فلاں فلاں، اتنی اتنی دمیں لگا کے، اور سارے اپنے زمانے سے باپا جانی سمجھے، واللہ سارے باپا جانی سن اپنے زمانے دے، جتنا بڑا کوئی بزرگ جو اوڈا بڑا باپا جانی جے۔ اے آپ اس زندہ معجزہ دیکھ لیں، اس ماڈرن دور میں باپا جانی کے ملینز میں فالوور ہیں، جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، جو خود کہہ رہا ہے میرا اتنے ارب کا سال کا بجٹ ہے، اور وہ کیا دین سکھا رہا ہے؟ دادا جی کی گھوڑی، یہ وہ دین سکھا رہا ہے ٹی وی پہ، ابھی بھی کروڑوں لوگوں کی مت ماری ہوئی ہے نا، جبکہ میڈیا پہ آپ نے سارا تماشا دیکھ لیا ہے۔ پرانوں کے تو میڈیا والی پرانے بھی سارے ایک کچھ سمجھے، اگر اس زمانے کو ویڈیو ہوتی تو تمہیں یہ سارے باپا جانی نظر آتے، سب باپا جانی جے، وہ بچ گئے نے اس واسطے کہ ان کے بالکل پیر میر علی شاہ صاحب نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ قبر والوں سے جا کے مانگ سکتے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب نے، اس میں پتہ انہوں نے پہلی دلیل کیا لکھی ہے؟ قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو، تو چونکہ نماز اور صبر غیر اللہ ہے، اس سے ثابت ہوا کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ جی اس زمانے کا باپا جانی، یعنی المدد یا نماز، المدد یا صبر، یہ مطلب تھا اس کا۔ سال لکھا ان اللہ مع الصابرین۔ آپ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ آج کے لوگ جو ہے وہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہیں۔ پیر مرزا صاحب کے پاس بھی یہی آیات تھی، یہ پچھلے بھی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا علمی لیول یہی تھا، میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں۔ آپ تھانوی صاحب کی کتابیں کھول کے دیکھیں، جو جو تعویذات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ جی عورت کی فلاں جگہ باندھ دیں تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی، فلاں جگہ باندھ دیں، وہی قصے کہانیاں، وہی ساری نمبرنگ والے تعویذات ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کو مرے ہوئے 100 سال کے اندر اندر ہوئے ہیں، ان سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بزرگ کی کتابیں بدل گئی ہیں، ان کے ابھی گدی نشین زندہ ہیں، ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے سارے زندہ ہیں، کہاں سے کتابیں بدل جانی ہیں؟ یہی کچھ تھا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے کے انجینئر کدھر گئے؟ اس زمانے میں بھی انجینئر تھے، لیکن اس زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا۔ وہ انجینئر ایک علاقے میں پیدا ہوتا تھا، اسی محلے میں کسی حکمران کے ہاتھوں مارا جاتا تھا، اور اس کی بات لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی، یہ وجہ تھی۔ اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو وہ انجینئر کتابیں لکھ کے فوت ہو جاتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگ پڑھتے تھے کہ لکھ کے گئے، اور اس وقت تک وہ بڑے بزرگ ڈکلیئر ہو چکے ہوتے تھے، اس لیے ان سے چھٹکارا نہیں تھا۔ امام بخاری، امام مسلم، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ سب لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں بخاری مسلم سے، ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کتابوں سے لانے برات کر دیں، لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر تو اسلام پورا ہی ختم ہو گیا نا۔ قرآن تو ان کے خلاف تھا ہی، حدیثیں بھی خلاف نکل آئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انفیوں کو بڑا مزہ آتا ہے جب وہ دورہ حدیث میں بخاری پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کو رفع الیدین کی حدیثیں وہاں کور کروانی پڑتی ہیں؟ نہیں، وہ ان کا جواب دینے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے جو حنفی علماء سمجھدار تھے انہوں نے سیدھا امام بخاری کو گالیاں نکالی ہیں، باقاعدہ ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ سلام ہے ان کو، بالکل صحیح، تو نے صحیح کام کیتا ہے۔ تو یہ لوگ اس لیے بچ گئے کہ اس ٹائم کتابیں لکھ کے یہ تو چلے گئے، بزرگ ڈکلیئر ہو گئے، جب بعد میں تحقیق شروع ہوئی، اب بزرگ بھی بن چکے تھے، نہ ٹھوک سکتے سر نہ نکل سکتے سر۔ یہ وجہ ہے کہ باتیں انجینئر کی نکل رہی ہیں، کتابیں ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور ان کتابوں سے یہ جان بھی نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ سنیت تو نام ہی پھر بخاری مسلم کا ہے۔ تبدیلی دنیا میں کیوں نہیں تھی؟ پہلے اگر کوئی اس طرح کی آواز اٹھتی تھی، یوٹیوب نہیں تھا، یہ تو اجمیر شریف والے یوٹیوب نہ بناتے اور بغداد شریف والے انٹرنیٹ کا کنیکشن نہ ہمیں دیتے تو آج بھی دنیا نے اسی طرح ہی مر جانا تھا۔ ہاں ظاہر ہے انہیں بزرگوں کی، کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے، انہوں نے کیا ہوگا، ظاہر ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ میڈیا کی برکت سے اب یہ آواز ہر جگہ پہنچی ہے، ورنہ یہ
پہلے بھی زمانوں میں لوگ پیدا ہوتے تھے. اگر آپ کے ثبوت کے سب سے بڑا ثبوت آپ کے لیے یہ ہے ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور امام حسین کو ان کے بیوی بچوں سمیت قتل کر دیا گیا ہے, باقی کتنے سمجھے؟ ثبوت مل گیا. یہ کچھ ہوتا تھا اور یہ صحابہ کے دور کی بات ہو رہی ہے. اعلان حق بلند کرنے پہ امام حسین کے ساتھ کھڑے چند لوگ ہیں, باقی سب لوگ مخالفت میں کھڑے ہیں یا نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو آپ پرانا کوئی بھی زمانہ کریں, واقعہ کربلا کے تو بعد کا ہی زمانہ ہے نا, تو اس زمانے میں بھی اگر کوئی اسٹیبلش دین یا فرقے کے خلاف آواز اٹھاتا تھا, بنو عباس کی تلوار تیار تھی اس کے لیے, انہوں نے تلوار کے زور کے اوپر فقہ حنفی نافذ کی ہوئی تھی. ان کے بزرگوں کی اوقات یہ ہے کہ ان لوگوں کا اسلام بھی اس زمانے کے بڑے محدثین مشکوک مانتے تھے. امام مالک جب خلیفہ وقت کے دربار میں گیا, اس نے تعارف کروایا کہ یہ میرا چیف جسٹس ہے, قاضی ابو یوسف ابو حنیفہ کا سب سے بڑا شاگرد. تو امام مالک نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نے دین کا جنازہ نکالا ہے. لیکن بس اتنے ہی بیچارے کر سکتے تھے نا. محدثین تو یقین کریں ان لوگوں کو گھاس نہیں ڈالا کرتے تھے, ان لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے جو تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر مسلط ہو گئے. اسی لیے وہ کہتے ہیں جی وہ ساڑیاں دیسا بھی سن وہ امام بخاری نے نہیں لکھی ہیں. بالکل صحیح کیتا ہے, وہ ہے ہی کوئی نہیں سن, کیوں لکھ دے. بس بیچارے کتابیں لکھتے رہے کہ کبھی اچھا وقت آئے گا ہماری بھی سنی جائے گی. حکومت حنفیوں کی ہے, کتابیں بخاری مسلم تھیں اور بالکل اپوزٹ فقہ حنفی کے. یہ تو اللہ نے یہ مبارک دور آج کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باریں اللہ کے فضل سے ہر طرف. اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. وہ کہہ رہے جیریئر صاحب نے بخاری کی حدیث بھی حال کی تھی ہے, تسی کہہ رہے ہو لکھا ہے تو بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے. آپ بخاری کو تو گالی نہیں نکال سکتے. اور منو بھی یہودوں نے سارا ایجنٹ کہہ دیں, یعنی کہ امام بخاری امام مسلم بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ, نعوذ باللہ.